ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، اس میں ہمارے حاضرین و ناظرین کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت الہیہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ جیسے خواتین و حضرات خوش بخت ہیں جنہیں اس بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اگرچہ آج ہم اس بار حج پر نہیں گئے تو ہمیں ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسا کہ روایات کے اندر ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ان ایام کے اندر اگرچہ کوئی 100 بار سبحان اللہ کہے تو 100 بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ رب العالمین اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب حدیث پاک میں ہے ابرار بھائی، ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اتنا ہے جیسے کہ آپ کے جسمانی اعضاء کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ بے شک بے شک۔ اور اسی طرح ان ایام کے اندر اگرچہ 100 مرتبہ کوئی خوش بخت الحمدللہ کہے تو اس کو 100 گھوڑے یعنی جہاد کے لیے پیش کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اسی طرح اگرچہ کوئی 100 بار اللہ اکبر کہے تو اس سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے کسی امتی کی کسی ضرورت کو پورا کر دیا جائے تو اس شخص کو اس کی ضرورت پورا کرنے پر ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک جو کہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو فرض حج تھا وہ انہوں نے کیا، اس کے بعد جو ہے اب نفلی حج کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کوفہ میں ہیں، خریداری کی، رات کا وقت ہوا، ایک چشمے کے پاس جا کر کے کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک برقع پوش مستورہ ہے، وہ آ کر ایک مردہ جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ اللہ وہ مردہ جانور کا گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور وہاں سے چلی گئی۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوچا کہ جاسوسی کرنا یہ تو جرم گناہ ہے، لیکن انہوں نے کہا میں اس لیے اس کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مردہ گوشت کسی ہوٹل میں جا کر کے جو ہے ہوٹل چلاتی ہو یہ خاتون اور لوگوں کو کھلاتی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ خاتون ایک گھر کے دروازے پر پہنچی، دستک دی، دروازہ کھلا، اندر تشریف لے گئی تو اندر اس کی 4 بچیاں تھیں۔ وہ ماں کے ساتھ لپٹ کر کے پوچھنے لگی کہ امی جان ہمارے لیے کچھ کھانے کو آپ لے کر آئیے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹا اور تو مجھے کچھ نہیں ملا، میں ایک مردہ جانور کا گوشت لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب روح جانے کا، زندگی جانے کا اندیشہ ہو تو مردہ چیز کھا کے اپنی جان کو بچا لو۔ لہٰذا ہم سید ہیں، آل رسول ہیں۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن مبارک باہر یہ ساری گفتگو کلام سن رہے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہم پر تو یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، صدقہ یہ چیزیں نہیں لگتی، اور آج بیٹا اگرچہ تمہارے والد محترم حیات ہوتے تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اللہ اکبر۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مبارک رو پڑے، دروازے پر دستک دی، جواب آیا کہ کون؟ آپ نے کہا کہ میں اہل بیت کا ایک ادنا سا خادم ہوں، سبحان اللہ۔ اور میرے پاس 300 دینار ہیں، اللہ یہ میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سید زادی نے فرمایا کہ نہیں، میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، کیا بات۔ اور ہمیں آپ کی ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں وقت کا محدث ہوں، ہزارہا کی تعداد میں میرے شاگرد ہیں۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے، اور زمین پر بیٹھ کے آپ نے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض کی کہ آپ اس سے قبول کریں۔ سید زادی نے وہ قبول کر لیے۔ اس کے بعد آپ نے اس بار حج، حالانکہ وہ 300 دینار حج کے لیے تھے، آپ نے وہ ارادہ موقوف کر دیا۔ دوست حج پر چلے گئے، جب حج ہو گیا لوگ واپس لوٹے، آپ مبارکباد دینے کے لیے گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کو عرفات میں دیکھا، بعض لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، بعض نے کہا صفا اور مروہ کی سعی پر دیکھا، بعض نے کہا آپ کو مدینہ المنورہ کی سرزمین پر دیکھا۔ اسی طرح جب رات ہوئی تو ایک بزرگ حضرت ربی وہ ایک تھیلی لے کر آئے، انہوں نے مبارکباد بھی دی، بھائی مدینہ طیبہ میں حضور کے روضے کے سامنے آپ نے مجھے تھیلی دی تھی، میں تو سنبھال کے تھک گیا، یہ لو اپنی تھیلی۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سو گیا تو رات کو حالت خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے دیدار ہوا، حضور کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ آپ نے
میری اولاد کے لیے وہ جو 300 دینار دیے تھے ہم نے قبول کیے اور اس کے ڈبل کر کے 600 دینار اس تھیلی کو کھولو ہم نے واپس کر دیے اور تمہارا حج قبول ہو گیا اور اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو کہ قیامت تک وہ تمہارے لیے حج کرے گا، تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس آل نبی کی خدمت پر پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنی زندگی میں 60 حج اور کیے تھے۔ تو لہٰذا یہ حج بہت بڑی فضیلت ہے۔